کیا پی ٹی آئی کی قیادت پارٹی کے سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال ہو چکی؟ کیا آفیشیل سوشل میڈیا پر سینئر قیادت کا بھی کوئی کنٹرول نہیں؟ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے؟ تہلکہ خیز رپورٹ۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت پارٹی کے سوشل میڈیا اور پارٹی کے بیرون ملک مقیم پارٹی کے حامی طبقے کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے، جن کے متعلق تحریک انصاف کی قیادت متفق ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی اور جیل میں قید بانی چیئرمین کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم پارٹی ان لوگوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ پی ٹی آئی کے اسلام آباد کی طرف حالیہ مارچ کے بعد فوج اور آرمی چیف کے خلاف امریکہ کے بعض شہروں میں سوشل میڈیا اور سڑکوں پر چلنے والے اسکرینوں کے ذریعے مہم چلائی گئی۔ پارٹی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں نے پروپیگنڈا روکنے کے لیے امریکہ میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے رابطہ کیا، لیکن ان کی درخواست پر دھیان نہیں دیا گیا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پی ٹی آئی کے ایک سرکردہ رہنما نے کہا کہ پارٹی رہنما اس فوج مخالف پروپیگنڈے سے ناخوش ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کھل کر کوئی بیان جاری کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ ڈر ہے کہ انہیں غدار قرار دے دیا جائے گا اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر ان کی تصحیح کی جائے گی۔ جو بات ناقابل یقین ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کا آفیشیل سوشل میڈیا بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور انفارمیشن سیکرٹری وقاص اکرم شیخ کا بھی اس پر کوئی کنٹرول نہیں۔ پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پارٹی قیادت سوشل میڈیا اور کچھ مخصوص گروپس کی وجہ سے اس قدر شدید دباؤ کا شکار ہے کہ وہ یعنی پارٹی رہنما ان کے چلائے جانے والے پروپیگنڈا کے خلاف کھل کر کچھ بولنے سے ہچکچاتے ہیں، چاہے پھر وہ بات غلط ہو یا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہو۔ پارٹی کے ایک اندرونی ذریعے کے مطابق آرمی چیف کے گزشتہ دورہ امریکہ کے موقع پر پی ٹی آئی کے حامیوں نے وہاں مظاہروں کا انتظام بھی کیا تھا۔ پاکستان سے پارٹی کے ایک اہم رہنما نے پارٹی کے امریکہ کے تحریک انصاف کے ذمہ داران کے ساتھ رابطہ کیا کہ ایسے مظاہرے نہ کیے جائیں کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ ایک اور سینئر پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ پارٹی رہنماؤں کو ایجنسیوں یا پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے جارحیت پسند کارکنوں اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکنوں سے ڈر اور خوف ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے حالیہ اسلام آباد مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور مارچ کے دوران ایسے ہی جار مجمع کے ہاتھوں یرغمال ہو گئے تھے۔ ذریعے نے مزید کہا کہ جب بشرا بی بی نے متعدد مرتبہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈی چوک جانے کا عزم ظاہر کیا تو گنڈاپور بالکل بے بس ہو گئے اور جانتے تھے کہ پرجوش مجمع انہیں بشرا بی بی کے برخلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرنے نہیں دے گا۔ گنڈاپور اور پارٹی کے دیگر سرکردہ رہنماؤں کی خواہش تھی کہ مارچ سنجانی پر روک دیا جائے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پس منظر میں ہونے والے حالیہ رابطوں کے حوالے سے پارٹی کے ایک رہنما نے بتایا تھا کہ مذاکرات میں شامل لوگوں کے نام ظاہر نہ کیے جائیں، بصورت دیگر پارٹی کے جارح کارکن ان پر یا ان کے گھروں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے پر پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم شیخ نے بتایا کہ جو لوگ بھی فوج اور آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں روڈ اسکرینوں پر مہم چلا رہے ہیں وہ یہ کام اپنے تعین کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ایسی کوئی پالیسی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ہدایات جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی مہم چلانے والے لوگ ہمارے کہے سننے میں نہیں ہیں۔ پارٹی پیسہ دے کر سوشل میڈیا نہیں چلاتی، اس میں پارٹی کے حامی اور ووٹر شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر سرگرم افراد میں زیادہ تر نوجوان ہیں اور اپنی مرضی اور خواہش پر عمل پیرا ہیں۔ یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ بصورت دیگر بھی دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے وقاص اکرم نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم پی ٹی آئی والے مینج کرتے ہیں، ان میں سے کچھ پاکستان میں ہیں اور باقی بیرون ملک سے کام کر رہے ہیں۔